الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ علماء کرام، عازمین حج، بزرگوں، نوجوانوں اور ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے جو حضرات اس سال حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے والے ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بڑے اہم کام کی اور بڑی عظیم الشان عبادت کی ان کو توفیق ملی ہے۔ وہ مقامات مقدسہ جہاں پہنچنے کی ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے اور جہاں عبادتوں کا ثواب کئی گنا بڑھ کر کے ملتا ہے، وہاں تک پہنچنا یہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا، توفیق جس کو ملتی ہے وہی پہنچتا ہے، ورنہ پیسہ تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ حالانکہ حج بیت اللہ یہ ایک فریضہ ہے اور یہ ان لوگوں کے اوپر فرض ہوتا ہے جو سفر کرنے کی اور وہاں تک جا کر کے پھر وہاں سے آپ واپس آنے کی استطاعت رکھتے ہیں، مالی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس سفر میں جو اخراجات ہوتے ہیں اس اخراجات کے بہت سارے لوگ متحمل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اس فریضے کی ادائیگی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ حالانکہ جس طرح سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے یہ بھی فرض ہے۔ اب فرض ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی ادائیگی ضروری ہے، ادائیگی نہ کرنے کی شکل میں گناہگار ہوتا ہے انسان، ایک فرض چھوڑتا ہے۔ حج کے اعمال کے تعلق سے ابھی چند دنوں پہلے بھی ایک پروگرام میں ساری تفصیلات بتائی جا چکی ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ ان ساری تفصیلات کو آپ حضرات کے سامنے دہراؤں گا۔ وہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، ان کی تجدید کرنی ہے، ریپیٹ کرنا ہے ان کو، تاکہ وہی باتیں آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ وہاں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ صرف کسی پروگرام میں آدھا ایک گھنٹہ کے لیے حاضر ہو کر کے آپ حج کے سارے اعمال اور ساری تعلیمات اس کو ازبر نہیں کر سکتے، یاد نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کتابیں اس تعلق سے آپ کو دی جا رہی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے رہیں، اور آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس تعلق سے کچھ معتبر علماء کے خطابات بھی سنتے رہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ جب آپ حج کے اعمال یا عمرے کے اعمال شروع کریں تو جتنا کام کرنا ہے پہلی فرصت میں کم سے کم اتنی چیزوں کا مطالعہ آپ کر کے تب آگے بڑھیں۔ ہر بار پورے اعمال کو نہ دہرائیں، یعنی ساری چیزوں کو نہ پڑھیں۔ مثلاً آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے، مکے سے اور منا جانا ہے،
تو یہاں سے لے کر کے یعنی 8ویں ذی الحجہ سے لے کر کے منی پہنچنے اور منی میں دن بھر کا جو قیام ہے اتنی باتیں پڑھ کر کے آپ ذہن نشین کر لیں، اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کو ایک بار دہرا لیں۔ پہلے بھی پڑھے رہیں گے پھر دہرائیں گے، اتنی چیز آپ کے ذہن میں رہے گی۔ پھر منی سے آپ کو عرفات جانا ہوگا 9ویں ذی الحجہ کو، تو منی سے لے کر کے عرفات پہنچنے تک اور عرفات میں کیا کیا کرنا ہے اتنی چیزیں آپ پڑھ لیں، تو اس طرح سے آپ کو باتیں یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں عمرہ سے۔ ہندوستان سے جو حاجی جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ تو یہاں سے جانے والے حجاج عام طور سے حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی پہلے وہاں جا کر کے عمرہ کرتا ہے، عمرہ کر کے عمرے کا احرام کھول دیتا ہے، پھر عام کپڑے میں اور عام حالت میں جیسے رہتا ہے ویسے رہتا ہے، پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو دوبارہ حج کا احرام باندھ کر کے پھر مناسک حج ادا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام عمرے کا ہے۔ جو لوگ عمرہ کر چکے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا آسانی ہوتی ہے، اور جو لوگ پہلی بار وہاں جا رہے ہیں تو ان کو عمرے کے مسائل بھی اچھی طرح جاننے چاہیے۔ عمرے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک احرام، ایک پھر اس کے بعد مکہ پہنچنے کے بعد بیت اللہ کا طواف 7 چکر، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی، اور اس کے بعد بال کاٹنا یا مڈانا۔ یہ 4 اعمال کے مجموعے کا نام عمرہ ہے۔ حج کے لیے بھی اور عمرے کے لیے بھی جب احرام باندھا جاتا ہے تو اس سے پہلے کچھ اعمال مسنون ہیں، مثلاً بال ناخن وغیرہ آدمی کاٹ لے، یہ مسنون ہے، اگر ضرورت ہے اس کی تو پہلے سے کاٹ لے، کیونکہ عمرے کی احرام کی حالت میں بال ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہے، نہیں کاٹ سکتے ہیں جب تک کہ احرام نہ اتاریں گے۔ اسی طریقے سے خوشبو لگانا، احرام باندھنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا، غسل کرنا خوشبو لگانے سے پہلے غسل کرنا، احرام کا کپڑا پہننے سے پہلے غسل کرنا، اور پھر احرام کی جو 2 چادریں ہوتی ہیں بغیر سلی ہوئی وہ چادریں پہننا، وہ سلی ہوئی نہیں ہوتی ہیں چاہے جس طرح کی بھی ہوں، لیکن وہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ احرام کی حالت میں سلا کپڑا پہننا منع ہے۔ تو یہ سب کرنے کے بعد آپ جو ہے اب انڈیا سے جا رہے ہیں ڈائریکٹ جدہ اور جدہ سے مکہ، تو آپ کو یہیں سے احرام باندھنا ہے۔ لکھنؤ سے جا رہے ہیں تو لکھنؤ حج ہاؤس سے احرام باندھ کر کے نکلنا رہے گا۔ احرام باندھنے کا مطلب کہ احرام کی چادر صرف اوڑھنا ہے، اصل آپ کا عمل شروع ہوگا عمرے کا اور احرام کا جب آپ میقات پہنچیں گے۔ فلائٹ کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ اب آپ میقات سے گزر رہے ہیں، اب وہاں سے آپ کے عمرے کا اور آپ کے احرام کا کی پابندیاں وغیرہ شروع ہوں گی۔ تو احرام باندھنے کے بعد عورتیں جو ہے ان کو کچھ نہیں کرنا ہے، جس کپڑے میں وہ رہتی ہیں عام کپڑے میں اسی میں وہ ان کو صرف احرام کی نیت کرنی ہے۔ البتہ جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں ان کے اوپر بھی رہیں گی، مثلاً ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتی، اور خوشبو نہیں لگا سکتی، خوشبو تو ویسے بھی ان کو نہیں لگانا رہتا ہے۔ مردوں کے لیے بھی یہ پابندی، عورتوں کے لیے بھی، اور دونوں کے لیے پابندی ہے۔ احرام کی حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتے، نہ اس سے متعلق اور کوئی چیز۔ مرد اور عورت دونوں جو ہے نہ دستانہ پہن سکتے ہیں احرام کی حالت میں، نہ موزہ پہن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتے، اور نہ اپنا نکاح کر سکتے ہیں نہ کسی کا نکاح کرا سکتے ہیں۔ یہ اس میں مرد عورت دونوں پابندی میں برابر ہیں۔ مردوں کے لیے کچھ خاص پابندیاں ہیں، جیسے وہی کہ سلا کپڑا نہیں پہن سکتے،
اور سلے کپڑے کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ بیلٹ وغیرہ ہے اس کو پہن سکتے ہیں، بھلے وہ سلا ہوا ہو، چپل بھلے سلا ہوا اس کو پہن سکتے ہیں، چشمہ لگا سکتے ہیں، گھڑی لگا سکتے ہیں، کپڑا سلا ہوا نہیں پہن سکتے ہیں۔ مرد لوگ احرام کی حالت میں سر نہیں ڈھانک سکتے، البتہ یہ ہے کہ کسی سر سے اوپر کسی چیز سے سایہ کرنا، جیسے چھتری سے سایہ کرنا، یا گاڑی ہے تو گاڑی کی چھت ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ڈائریکٹ آپ سر پر جیسے چاہیں کہ ٹوپی پہن لیں یا گمچھا وغیرہ سے سر ڈھانک لیں تو احرام کی حالت میں نہیں، چاہے عمرے کا احرام ہو چاہے حج کا احرام ہو۔ عورتوں کے اوپر الگ سے جو پابندی ہے وہ صرف ایک ہے کہ وہ احرام کی حالت میں چہرہ نہیں ڈھانکیں گی، احرام کی حالت میں وہ چہرہ کھلا رکھیں گی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر مردوں کا سامنا ہو تو وہ وقتی طور پر اپنی اوڑھنی سے یا کسی بھی چیز سے چہرے کو ڈھانک لیں گی، پھر مردوں کا سامنا جہاں نہ ہو پھر وہ چہرہ کھول لیں گی۔ احرام یعنی جب آپ میقات پر پہنچے، اگر انڈیا سے جا رہے ہیں تو جہاز کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ اب آپ میقات سے گزر رہے ہیں۔ میقات کا مطلب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، تو آپ کو بتایا جائے گا۔ اب چونکہ آپ فلائٹ میں رہیں گے تو وہاں اترنا نہیں رہے گا کہ اتر کر کے آپ احرام باندھیں، البتہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اب وہاں سے آپ یہ سمجھیے کہ اب ہمارا کام شروع ہو رہا ہے، اب وہاں سے احرام عمرے کی نیت کرنا ہے، دل سے نیت کریں گے، اور اس میں زبان سے بھی نیت دہرانے کا تذکرہ آیا ہے حدیث میں، جہاں جتنا ہے اتنا ہم کرتے ہیں۔ تو عمرے کی نیت کرنے کے لیے اللہم لبیک عمرتن زبان سے یہ بھی کہا جائے گا، اور دل سے اصل نیت ہے وہ تو کیا جائے گا۔ اب یہاں سے آپ کی جو پابندیاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کوئی پابندی نہیں، مثلاً اس سے پہلے آپ سر بھلے احرام کا کپڑا پہنے ہوں، اگر سر ڈھانکنا چاہیں تو سر ڈھانک سکتے ہیں، اور بھی جو چیزیں منع ہیں ابھی وہ آپ کے اوپر لاگو نہیں۔ جب وہاں احرام میقات سے گزرنے لگیں گے اور عمرے کی نیت کر لیں گے تب وہاں سے یہ پابندیاں آپ کے اوپر شروع ہوں گی۔ وہاں سے آپ لبیک پکارنا شروع کریں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ زیادہ سے زیادہ اس کو تلبیہ کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تلبیہ پکارتے رہیں راستے بھر، تھوڑا سا رک جائیں، پھر کہیں اتریں تو وہاں سے پھر چڑھیں تو دوبارہ پڑھیں، جہاں جہاں آپ کو ہو موقع ملے کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ عورتیں بھی تلبیہ پڑھیں گی، مرد لوگ بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں پست آواز سے پڑھیں گی۔ اور یہ تلبیہ کا سلسلہ عمرے میں وہاں تک چلتا ہے جب آپ مکہ پہنچ جائیں، حرم میں داخل ہو جائیں اور خانہ کعبہ کو دیکھ لیں، تب لبیک پڑھنا آپ کا اب بند ہو جائے گا۔ یہ عمرے کے اندر۔ اور حج کے اندر جب شروع ہوگا حج کے اندر بھی تلبیہ پڑھنا رہے گا، اور یہ ختم ہوگا جب 10ویں تاریخ کو آپ کنکری مارنے جائیں گے تو کنکری مارنے کے پہلے تک یہ تلبیہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد پھر نہیں، اس کے بعد تکبیر وغیرہ اور دوسرے اذکار پڑھے جاتے رہیں گے۔ پھر جب آپ حرم میں داخل ہوں گے، اب چاہے مدینے سے آ رہے ہوں، مدینے سے اگر آ رہے ہیں تو وہاں ذوالحلیفہ نامی ایک جگہ ہے، وہ میقات ہے، تو مدینے سے آپ کو بس سے لے آیا جائے گا مکہ، تو بس والے وہاں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ مدینے سے جب چلیں تو احرام کا کپڑا پہن کر کے نکلیں اپنے کمرے سے، اس لیے کہ بس والے کبھی کبھی میقات پر روکتے ہیں، کبھی نہیں روکتے بھی ہیں تو بڑی جلدی میں رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقت نہ ملے، تو وہاں پہلے سے کپڑا پہن لیں احرام کا، اور جب وہاں پہنچے میقات پر تو وہاں سے پھر آپ کا تلبیہ وغیرہ شروع ہوگا اور وہ پابندیاں شروع ہوں گی۔ تو مکہ پہنچنے کے بعد جیسے آپ کمرے میں پہلے آپ کو لے جایا جائے گا ہوٹل میں جہاں آپ کو ٹھہرنا ہے، وہاں سامان وغیرہ رکھنے کے بعد اگر آپ فوراً جانا چاہیں حرم تو فوراً، اور بہتر یہ ہے کہ تھوڑا آرام کر کے اور نہا دھو کر کے آپ تب نکلیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے جب آپ حرم پہنچیں گے تو
حرم میں مطاف میں داخل ہوں گے تو حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوگا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ اپنا طواف شروع کریں گے، 7 چکر لگائیں گے، اور اس دوران آپ کو اختیار ہے جو دعائیں چاہیں، جو ذکر و اذکار چاہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں، کچھ دیر خاموش رہیں، اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں ہر چکر کی ایک الگ دعا، ہر چکر کی 7 چکر کی 7 دعائیں جو ہے ڈھیر ساری وہ رہتی ہیں، اس کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز ثابت ہے وہ صرف یہ ہے کہ حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے بیت اللہ کا، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار جو ابھی آپ نے سنا، تو وہ پڑھنا ثابت ہے۔ باقی آپ اس پورے 7 چکر میں جو چاہیں پڑھیں، جو دعائیں ذکر و اذکار کریں۔ اس کے بعد پھر جب 7 چکر مکمل ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت تو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا مستحب ہے، لیکن آپ مقام ابراہیم کے پیچھے نہیں پڑھ پائیں گے، اس لیے آپ کو جہاں جگہ مل جائے حرم کے اندر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک جانا ہے، پھر مروہ پہاڑی سے پھر صفا پہاڑی، یہ 7 چکر، لیکن یہاں ایک طرف سے جائیں گے تبھی ایک چکر ہو جائے گا۔ صفا سے مروہ کو جائیں گے تو آپ کا ایک چکر ہو گیا، پھر مروہ سے صفا کو آئیں گے ایک چکر ہو گیا۔ تو آپ کی سعی، اس کو جو کہتے ہیں سعی، یہ صفا سے شروع ہوگی اور 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا دوسری طرف جا کر کے۔ اس کے بعد پھر، اور اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ سعی میں وہ باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ طواف میں باوضو ہونا ضروری ہے، سعی میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بغیر وضو کے سعی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بیچ بیچ میں تھوڑا رک کر کے آرام کرنا چاہیں پھر سعی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سعی ہو جائے تو پھر آخری کام رہ جاتا ہے بال کٹانا یا مڈانا۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ اگر حج کے ایام تھوڑا دور ہوں، مثلاً ابھی قریب 1 مہینہ باقی ہے یا اس سے 20-25 دن باقی ہے، تو بہتر یہ کہ سر مڈا لیں، اور اگر کچھ چند ایام باقی ہیں تو چھوٹا خالی کرا لیں، اس لیے کہ پھر حج میں مڈانے کے لیے سر پر کچھ بال رہے گا تب تو مڈائیں گے۔ تو یہ کام آپ جو ہے اپنے رہائش گاہ پر جا کر کے کر سکتے ہیں، یا وہیں حرم سے باہر نکل کر کے وہاں سب رہتے ہیں دکانیں، وہاں سے کرا سکتے ہیں، ایک دوسرے کا آپس میں کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ اگر سر کا بال چھوٹا کریں تو کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ بس تھوڑا یہاں سے کاٹ لیا، تھوڑا یہاں سے کاٹ لیا، ختم بات نہیں۔ جب چھوٹا کریں تب بھی پورے سر کے بالوں کو پکڑ کر کے تھوڑا تھوڑا کاٹیں۔ البتہ عورتیں صرف جو ہے اپنی چوٹی کو پکڑ کر کے چوٹی کے نیچے سے 1 انگل کاٹیں گی قینچی سے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اور اب آپ اپنا سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، اور آپ کے اوپر سے جتنی پابندیاں تھیں وہ سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ مکے میں جہاں رہتے ہیں وہاں رہیں گے۔ اگر حرم آ کر کے نمازیں پڑھنا ممکن ہو، آسان ہو، تو وہاں آ کر کے نمازیں پڑھیں گے۔ ضروری نہیں کہ 5 ٹائم آپ آئیں، اپنی سہولت سے بسیں چلتی رہتی ہیں، بغیر یعنی پیسہ نہیں دینا رہتا ہے اس کے لیے، وہ بسیں چلتی ہیں آپ کی رہائش سے لے کر کے حرم تک۔ تو آپ حرم جائیں اور نماز پڑھیں، فرائض پڑھیں، نوافل پڑھیں، نفلی طواف کر سکتے ہیں۔ البتہ نفلی طواف کے لیے وہ نیچے جو مطاف جس کو کہا جاتا ہے وہاں آپ کو نہیں داخل ہونے دیا جائے گا، صرف ان کو داخل ہونے دیا جاتا ہے جو عمرے کے لیے آتے ہیں، یعنی جو احرام پہنے ہوتے ہیں۔ باقی عام کپڑے میں اگر ہیں تو آپ کو اوپر سے طواف کرنا ہوگا، جو تھوڑا لمبا پڑتا ہے، اس کا چکر لمبا رہتا ہے۔
تو اگر آسانی سے ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہاں بیٹھ کر کے نوافل پڑھیے، تلاوت کیجئے، دعائیں کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر جب اچھا یہاں یہ بتاتا چلوں کہ طواف کے لیے اور سعی کے لیے اگر کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، اس کو طواف کرنا چل کر کے مشکل ہے، تو ایک تو ویل چیئر کا انتظام رہتا ہے۔ یہ ویل چیئر کچھ لوگ تو یہیں سے لے کر کے جاتے ہیں، نہیں تو پھر آپ جس ہوٹل میں ٹھہریں کبھی کبھی وہاں بھی اس کا انتظام رہتا ہے۔ پھر حرم کے باہر بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کچھ اجرت پیسہ لے کر کے آپ کو طواف کرا دیں گے یا سعی کرا دیں گے۔ البتہ حرم کے اندر بغیر کسی ادائیگی کے ایک جگہ ہوگی، وہاں جا کر کے آپ معلوم کریں گے تو آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا۔ وہاں بتائیں گے کہ یہاں سے آپ کچھ پاسپورٹ وغیرہ یا کوئی آئی ڈی جمع کر کے یا دکھا کر کے آپ ویل چیئر لے سکتے ہیں، خود سے اگر کرنا چاہیں تو وہ، نہیں تو کوئی آدمی کو بھی وہ لگاتے ہیں۔ اور اب اتنا اچھا سسٹم بنا دیا کہ باقاعدہ گاڑی سے بھی طواف اور سعی کرائی جاتی ہے۔ جو ضرورت مند ہوتے ہیں، کمزور لوگ، ان کے لیے باقاعدہ گاڑی کا نظام بنایا گیا ہے، ایک دم اوپری چھت کے اوپر الگ سے اس کا ہے، اور اس میں وہ بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، 8-10 آدمی ایک مرتبہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کی جو کارروائی ہے وہ کارروائی کر کے اگر جو ضرورت مند ہیں تو وہ، لیکن چاہے ویل چیئر سے کرنا ہو چاہے اور کسی سواری سے، تو نیچے سے نہیں کرنے دیا جائے گا مطاف میں سے، اس کے لیے اوپر ہی جا کر کے کرنا ہوگا۔ خود سے بھی اگر ویل چیئر لے کر کے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اوپر ہی جانا ہوگا، اور جیسا کہ بتایا گیا اوپر کا چکر ذرا لمبا رہتا ہے۔ تو یہ سب چیز معلوم ہونا چاہیے۔ اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ کہاں کون سی چیز ملے گی؟ تو وہاں حرم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو صفائی کرمچاری ہوتے ہیں یا پانی وغیرہ لگانے والے، ان کا خاص ڈریس ہوتا ہے، آپ فوراً پہچان لیں گے۔ وہ زیادہ تر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے رہتے ہیں جو آپ کی زبان جانتے ہیں۔ آپ ان سے کوئی بھی چیز پوچھنا ہو کہ ہم کو ایسے جانا ہے، ہم کو ایسے کرنا ہے، تو ہم کہاں جائیں، کہاں سے ہم کو ویل چیئر ملے گی، کہاں سے، یہ ساری چیزیں ان سے آپ ضرور پوچھ لیا کریں، وہ آپ کی اچھی رہنمائی کریں گے اور آپ کی زبان میں کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ کو حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں، تو 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر کے، اب یہاں بھی احرام باندھنے کے لیے وہی ساری سب چیزیں ہیں کہ اس سے پہلے ناخن بال اگر کاٹنا ہے تو کاٹ لیں، غسل کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ پہلے حرم جاتے ہیں اور طواف اور سعی کرتے ہیں، پھر مینا جاتے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس پریشانی میں نہیں پڑنا ہے۔ آپ جہاں ہیں وہیں سے احرام باندھیے، مثلاً عزیزیہ میں اپنے ہوٹل میں سے آپ احرام پہنیے اور سیدھے مینا چلے جائیے۔ وہ سب معلم کی گاڑیاں لگی رہیں گی، وہ آپ کو پہلے سے بتایا جائے گا کہ اتنے بجے آپ کو مینا کے لیے نکلنا ہے۔ نکلنا تو 8 ذی الحجہ کو صبح میں رہتا ہے، بسا اوقات معلم جو ہے آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ رات ہی میں آپ لوگوں کو نکلنا ہے، تو جو ہدایت کی جائے معلم کی طرف سے اس پر عمل کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم رات میں نکلیں گے تو ہمارا حج جو ہے مخدوش ہو جائے گا، محل نظر ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے آنا لے جانا رہتا ہے، تو سب ایک مرتبہ نہیں ہو سکتا یہ کام۔ تو اگر رات میں لے جایا جائے تو رات میں جائیے، صبح میں لے جایا جائے صبح میں جائیے۔ مینا پہنچ کر کے آپ کو اس دن کوئی خاص کام نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ کو صرف یہ ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنی، اور قصر کے ساتھ، البتہ جمع نہیں کرنا ہے، یعنی قصر تو کرنی ہے لیکن ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے اس دن۔ یہاں یہ خیال رکھیے گا کہ کچھ لوگ جو آپ کے یہاں سے جائیں گے، دوسرے مسلک کے لوگ، وہ وہاں بہت آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یہاں جو ہے نماز پوری پڑھنی ہے، یہاں آپ مسافر ہیں کہ مقیم ہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ آپ یہ حج کا عمل ہے کہ وہاں مینا میں، عرفات میں
مزدلفہ میں آپ کو نماز قصر کرنی ہے. آپ چاہے مسافر مانیں اپنے کو، مقیم مانیں، حاجی ہیں تو آپ کو نماز قصر پڑھنی ہے. قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت پڑھنا ہے. 3 رکعت والی میں یعنی مغرب میں قصر نہیں ہے، فجر میں 2 ہی رکعت ہے، اس میں قصر نہیں ہے. تو آپ کو وہاں ظہر کو ظہر کے وقت میں 2 رکعت، عصر کو عصر کے وقت میں 2 رکعت، وہاں خیمے ہی میں نماز پڑھی جاتی ہے. وہاں مسجدیں ہیں لیکن ان مسجدوں تک آپ، مسجد خیف منا کے اندر بڑی مسجد ہے لیکن آپ کے خیمے سے کافی دور ہوگی، وہ وہاں تک جانے کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رات کو سو جائیں، پھر صبح فجر پڑھیں. فجر کے بعد پھر معلم آپ کو بتلائیں گے کہ اب آپ کو عرفات جانا ہے تو کیسے جانا ہے، میٹرو سے جانا ہے، بس سے جانا ہے اور کب جانا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو بتلایا جائے گا. اب وہاں سے آپ جائیں گے، عرفات پہنچیں گے. عرفات ہی کا دن سب سے اہم ہے حج میں، وہ دن چھوٹنا نہیں چاہیے کسی سے، بھلے رات ہی کو پہنچے تب بھی اس کا حج ہو جائے گا. عرفات میں آپ کو وہاں قصر بھی کرنا ہے، جمع بھی کرنا ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے اور ایک ساتھ پڑھنی ہے اور ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے. وہاں بھی آپ سے کچھ لوگ سمجھائیں گے کہ نہیں وہ 4 رکعت پڑھنی ہے اور ہر نماز کو اس کے وقت میں، تو ان سب چکر میں نہ پڑیے گا اور نہ کسی سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت ہے. خاموشی سے آپ اپنا کام جو ہے کیجئے. ظہر کے وقت میں 2 رکعت ظہر اور اس کے فوراً بعد یعنی 1 اذان اور 2 اقامت سے آپ کو ظہر اور عصر پڑھنی ہے. اب یہاں سے لے کر کے مغرب کی اذان ہونے تک آپ کو کوئی کام نہیں ہے سوائے ذکر و اذکار، دعا. یہی وقت سب سے اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اب اس وقت میں یعنی زوال کے بعد سے لے کر کے نماز کی ادائیگی کے بعد سے لے کر کے مغرب تک آپ کثرت سے ذکر و اذکار کریں. اس کے بعد جب مغرب کا وقت ہو جائے، سورج ڈوب جائے، تب آپ کو منا سے مزدلفہ لے جایا جائے گا. اس کے لیے بھی معلم بتائیں گے کہ آپ کو بس سے یا میٹرو سے کیسے لے جایا جائے گا. مزدلفہ پہنچیں، نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہے، مزدلفہ ہی میں جا کر کے پڑھنی ہے. تو مزدلفہ میں جائیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وضو وغیرہ کر کے 3 رکعت مغرب اور 2 رکعت عشاء ایک ساتھ، وہاں بھی 1 اذان اور 2 اقامت. اس کے بعد رات میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، وہاں کھلے میدان میں قالین وغیرہ بچھی رہیں گی، وہیں سو جانا ہے. پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر دعا کرنا ہے اور جب تھوڑا اجالا ہو جائے تو آپ کو وہاں سے مزدلفہ سے منا لے جایا جائے گا. اس کے لیے بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو کیسے جانا ہے. اب آپ 10ویں تاریخ میں داخل ہو گئے. 10ویں تاریخ کو یہ سب سے محنت والا دن، اس لیے کہ اس دن کل ملا کر کے 4-5 کام آپ کو کرنا رہتا ہے. سب سے پہلا کام منا پہنچنے کے بعد کنکری مارنے کا ہوتا ہے. 3 جمرات ہیں جن کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، وہ ایک علامت ہے. تو 3 میں سے صرف ایک جمرے کو کنکری مارنا رہتا ہے. وہ جمرہ کیا ہے؟ اب اس کو جو ہے دیوار کی شکل بنا دی گئی ہے. پہلے آج کے 20-25 سال پہلے وہ کھمبے کی شکل میں تھا، چوکور کھمبے کی شکل میں جب ہم لوگ وہاں پڑھتے تھے. تو اب جو ہے اس کو چونکہ افراد زیادہ ہو گئے ہیں تو بہت چوڑی دیوار بنا دیا ہے، تو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگ مار سکتے ہیں کنکری. اور پھر 5 منزلہ بنا دیا ہے. پہلے 2 منزل صرف تھی، اب 5 منزل بنا دیا ہے. تو اس کی وجہ سے بڑی آرام سے کنکری مارتے ہیں. تو مرد بھی ماریں گے، عورتیں بھی ماریں گی کنکری جا کر کے اپنے ہاتھ سے. البتہ کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، بڑا لمبا چلنا رہے گا، اپنے خیمے سے لے کر کے کنکری جہاں مارنا ہے کافی لمبا چلنا رہے گا. ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ حج میں چلنا بہت رہتا ہے پیدل. پہلے سے عادت ڈال لیں چلنے کی تاکہ وہاں جائیں تو تھوڑا آسانی رہے. تو اگر کوئی بیمار ہے یا کمزور ہے، نہیں جا سکتا، تو اس کی نیابت دوسرے کر سکتے ہیں، یعنی اس کی طرف سے دوسرے کنکری مار سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا جو کنکری مارنے والا ہو وہ اس سال حج کر رہا ہو. تو پہلے وہ اپنی کنکری مارے گا، پھر جس کی
نیابت کر رہا ہے اس کی کنکری مارے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے آ گئے، مکے ہی میں کوئی رہتا ہے یا جدے سے آ گیا ملنے کے لیے، تو آپ وہ حج نہیں کر رہا ہے اس سال، بس ویسے ہی ملاقات کے لیے آ گیا ہے، تو آپ سوچیں کہ چلو اسی سے کہہ دیں کہ جاؤ ہماری طرف سے کنکری مار دو، تو یہ صحیح نہیں ہے، نہیں کر سکتے ایسا۔ جو اس سال حج کر رہا ہے وہی کنکری میں آپ کی نیابت کرے گا۔ کنکری مارنے کی جگہ وہاں سب آپ کو ہدایتیں دی جائیں گی، بورڈ لگے رہیں گے بڑے بڑے چاروں طرف، تو کنکری مارنے کی جگہ جب پہنچیں گے تو وہ ترتیب سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 3 جمرے ہیں، تو جو آخری رہے گا یعنی مکے کی طرف، تو اس کو پہلے دن صرف اس کو مارنا رہے گا 7 کنکری۔ 7 کنکری، ہر کنکری جو ہے اللہ اکبر پڑھ کر کے مارنی رہے گی۔ ایک کنکری مارا اللہ اکبر، دوسری اللہ اکبر، تیسری اللہ اکبر، اس طرح سے 7 کنکری۔ اب یہ کنکری آپ کہیں سے بھی چن سکتے ہیں، مزدلفہ سے چن لیں، منا سے چن لیں، منا سے جاتے ہوئے راستے میں کہیں چن لیں۔ کبھی کبھی وہیں جہاں کنکری مار رہے ہیں وہاں باہر کچھ بہت کنکریاں پڑی رہتی ہیں، جو کنکری وہاں آپ حوض میں جہاں ماریں گے وہ گر جائے گی، اس سے نہیں مار سکتے اور اس کو آپ لے بھی نہیں سکتے۔ باہر بھی کچھ کنکریاں گری رہتی ہیں، کوئی لے کر کے جا رہا ہے اس سے گر گئی۔ بہرحال تو پہلے دن صرف ایک جمرے کو 7 کنکری مارنا ہے، اس کے بعد واپس چلے آنا ہے خیمے میں۔ پھر آ کر کے دوسرا کام قربانی کرنے کا ہے۔ قربانی کے لیے اب تو یہیں سے پیسہ جمع کرا لیا جاتا ہے، تو وہ جھنجھٹ بھی آپ سے ختم ہو گیا۔ تیسرا کام اس دن وہی بال کٹوانا یا بال مڈوانا جیسے عمرے میں تھا، تو وہ بھی اس کی سب تفصیلات وہی ہیں جو عمرے کی ہیں کہ مرد لوگ پورے سر کو اگر چھوٹا کراتے ہیں تو پورے سر کو کرائیں گے، اور اسی طریقے سے اگر مڑواتے ہیں تو پورے سر کو مڑوائیں گے۔ یہ 3 کام ہو جانے کے بعد اب جو ہے آپ کے اوپر سے وہ کئی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک پابندی صرف رہ جاتی ہے کہ میاں بیوی مباشرت نہیں کر سکتے، باقی سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، اور بھی جو بال ناخن وغیرہ کاٹنا، جتنی پابندیاں ہیں باقی سب ختم ہو جائیں گی۔ ایک کام باقی رہ جائے گا، چوتھا کام، جو طواف افاضہ ہے۔ اب طواف افاضہ اگر ہو سکے اس دن طواف افاضہ کے لیے آپ کو مکہ آنا پڑے گا اور حرم میں طواف کرنا ہے، تو اس دن اتنا لوگ تھکے رہتے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اس دن مکہ آنے کے لیے آپ کو اپنے سادھن سے جانا پڑے گا، معلم کی طرف سے کوئی انتظام نہیں رہتا ہے عام طور سے۔ پرائیویٹ گاڑیاں آپ تلاش کریں گے تو بڑی مشکل سے ملیں گی، اس لیے کہ اتنی ٹریفک رہتی ہے کہ، اور ملیں گی بھی تو اتنی مہنگی، اور کافی دور ملیں گی، کافی دور لے آ کر کے آپ کو اتاریں گی۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ یہی کہیں گے کہ اس سے اچھا تو میں پیدل چلا آیا ہوتا، پیسہ بھی لگا اور ادھر بھی اتنا چلے ادھر بھی اتنا چلے، یہی حال واپسی میں ہوتا ہے۔ بہرحال اگر پریشانی ہو تو ضروری نہیں کہ اسی دن آپ طواف افاضہ کریں۔ طواف افاضہ کا وقت اس میں بڑی گنجائش ہے، دوسرے دن آپ جا سکتے ہیں، یعنی 11 ذی الحجہ کو جا سکتے ہیں، 12 ذی الحجہ کو جا سکتے ہیں۔ اگر منا میں قیام کے دوران بھی نہیں جا سکے تو جب منا سے آپ واپس ہو جائیں، حج مکمل کر کے منا سے واپس ہو جائیں، اپنے ہوٹل پہنچ جائیں، تو وہاں سے یعنی 13 ذی الحجہ کو، 14 ذی الحجہ کو، یعنی وہاں سے مکہ سے واپس ہونے سے پہلے پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں ہے۔ بعض لوگ آپ کو یہاں بھی سمجھائیں گے کہ نہیں، اگر آپ جو ہے 12 تاریخ تک نہیں کریں گے، اس کے بعد کریں گے تو آپ کے اوپر آپ کو ایک الگ سے قربانی کرنی ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں گنجائش ہے۔ آپ آرام سے جب واپس آ جائیں 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو، تو جا کر کے تب آپ طواف افاضہ کریں۔ یہاں طواف افاضہ کے ساتھ ساتھ سعی بھی کرنا ہوگا۔ طواف افاضہ کریں گے، وہ بس 7 چکر طواف کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اور پھر سعی کرنا وہ 7 چکر۔ تو یہ کام جو ہے آپ کریں گے۔ یہ 4 کام جب کریں، یہ چوتھا کام جو طواف افاضہ ہے، جب یہ کر لیں گے تب بیوی سے ملنا بھی آپ کے لیے، ہم مستری وغیرہ، یہ بھی
جائز ہو جائے گی، اس کے پہلے تک صرف اس پر پابندی رہتی ہے۔ یہ اتنا ہو گیا تو آپ کا حج جو ہے پورا ہو گیا۔ اب جو ہے اب آپ وہاں مکے میں رہیں گے جب تک آپ کو رہنا ہے، اور پھر جب آپ مکے سے واپس ہوں، چاہے انڈیا آنا ہے تو یا حج کے بعد آپ کو مدینہ جانا ہے، اگر حج کے بعد مدینہ آپ کو لے جایا جائے تو مدینے سے پھر مکہ اب نہیں لے آتے، اب مدینے ہی سے آپ کو آپ کی فلائٹ آپ کے لکھنؤ دلی تک ہوگی۔ تو اس لیے جب آپ مکے سے نکلنا ہو تو اس دن آپ طواف وداع کریں گے، طواف وداع، الوداعی طواف، اس میں بھی صرف وہی کرنا ہے، 7 چکر لگانا اور 2 رکعت نماز پڑھنا۔ تو یہ طواف جو ہے، اس طواف کو کرنے کے بعد، یہ طواف بالکل آخر میں کیا جائے گا، یہ نہیں کہ ابھی ہم کو کل جانا ہے تو آج ہی کر لیں، نہیں، جس دن جانا رہے اس دن کریں، اور اس کے بعد بہت زیادہ حرم میں یا مکے میں آپ کو رکنا نہ رہے، سارے سامان وغیرہ تیار کر کے آپ کو جب بتایا جائے کہ اتنے بجے آپ کو نکلنا ہے تو اس سے 2-3 گھنٹہ پہلے آپ کر لیں، زیادہ سے زیادہ بہت پہلے نہیں کرنا چاہیے۔ اور عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ لوگوں کو جو کتابیں دی گئی تھیں ان میں مخصوص مسائل کا جو عورتوں کو پیش آتے ہیں وہ سب اس میں مذکور ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر طواف وداع کے وقت کوئی عورت حالت حیض میں ہے تو اس کے اوپر سے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے، اس کو طواف وداع نہیں کرنا ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد چونکہ مدینہ بھی جایا جاتا ہے حج میں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے اعمال میں مدینہ داخل نہیں ہے، کہ مدینہ جانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ مکہ گئے اور وہیں سے حج کر کے پھر واپس چلے آئے تو آپ کے حج میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی نقص نہیں رہے گا۔ لیکن چونکہ آدمی اتنا پیسہ لگا کر کے اتنا لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اور وہاں سے صرف 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ ہے جو ایک مقدس شہر ہے، اور وہاں بھی عبادت کا ثواب جو ہے، ایک نماز کا ثواب 1000 نماز ثواب کے برابر ہے۔ اسی طرح سے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وغیرہ مدفون ہیں، تو صرف مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے مدینہ جایا جائے گا۔ مدینہ جانے کی نیت میں صرف مسجد نبوی کی زیارت ہو، نیت میں قبر کی زیارت کرنا اس کے یہ مقصد نہیں ہے، البتہ وہاں جائیں گے تو یہ سب کام کریں گے۔ مدینہ جب آپ پہنچیں گے تو جس طریقے سے مکے میں یا کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں، باوضو ہو کر کے مسجد میں جائیں گے، داخل ہونے کی جو دعا ہے دعا پڑھیں گے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کھڑی ہو گئی تو فرض نماز میں شامل ہوں گے، نہیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے، تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ کر کے تب اس کے بعد مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جہاں ہے، اور پھر انہی کے ساتھ صاحبین یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، تو وہ ایک دروازہ ہے باب السلام، وہاں سے اس کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور وہاں سے جب جائیں گے اس طرح سے دائنی طرف تو آگے جا کر کے وہ ایک جالی نما یا جالیوں سے گھرے ہوئے کمرے ہوں گے، انہی جالیوں کے سامنے، انہی جالیوں میں سے ایک جگہ بڑا سا دائرہ بنا ہوگا، اس میں شیشہ لگا ہوگا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے وہ ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وغیرہ پڑھیں گے، وہ آپ کی کتاب میں اس کے الفاظ لکھے ہوں گے۔ پھر اس کے تھوڑا سا ہٹ کر کے اور دائنی طرف بڑھیں گے تو پھر ایک چھوٹا اس سے دائرہ آپ کے سامنے نظر آئے گا، وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سامنے ہے، وہاں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کریں گے، وہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوگا۔ پھر اس کے تھوڑی سی دور ہٹ کر کے ایک اور دائرہ ہوگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سامنے، وہاں جو ہے رک کر کے وہ چھوٹی چھوٹی سب دعائیں ہیں وہ چلتے چلتے آپ پڑھ لیں گے۔ بس یہ زیارت ہو گئی مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول کی قبر کی اور صاحبین کی قبر کی۔ اس کے بعد پھر آپ کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا، پھر ادھر سے آگے سے نکلنا ہوگا دروازے سے، ادھر جائیں گے تو اسی سائیڈ میں
بقی نامی قبرستان ہے، مدینہ کا قبرستان، بالکل سامنے جب آپ نکلیں گے سلام پڑھ کر کے تو بالکل سامنے دیکھیں گے قبرستان، مدینہ کا بڑا سا قبرستان، سادہ سا قبرستان ہے، وہاں بہت سارے صحابہ کرام مدفون ہیں۔ قبرستان کی زیارت تو یہ بقی کی زیارت یہ بھی وہ حج کے یا مدینہ کے خاص اعمال میں نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت مسنون ہے، تو وہ ایک قبرستان ہے، وہاں جا کر کے جو دعائیں ہیں قبرستان کی زیارت کی، السلام علیکم دار قوم مومنین و انا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، صحابہ کرام کے لیے، اور وہاں جو مدفون ہیں بڑے بڑے صحابہ، تابعین، بڑے سارے علماء، ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تو بطور قبرستان کے وہاں دعا پڑھ کر کے پھر آپ کو واپس آ جانا ہے۔ اب مدینے میں صرف 2 جگہ اور ہیں جہاں جانا سمجھیے کہ ثابت ہے، ایک یہ کہ مسجد قباء، مسجد قباء اگر حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کر کے نکلے اور مسجد قباء جا کر کے وہاں نماز پڑھے 2 رکعت تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہاں سے گاڑیاں جاتی رہتی ہیں قباء کے لیے، آپ گاڑی کر کے کسی بھی وقت اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جا سکتے ہیں۔ وہاں مسجد قباء میں جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تھے سب سے پہلے وہی مسجد بنائی تھی، بڑی تاریخی مسجد ہے، تو وہاں جا کر کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے، دعا وغیرہ کریں گے، اگر نماز کسی فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز پڑھیں گے، اور پھر وہاں سے پھر گاڑی کر کے آپ چلے آئیں گے۔ پیدل بھی جا سکتے ہیں لیکن تھوڑا لمبا ہے، پیدل والوں کے لیے الگ سے راستہ بنا ہے، آپ رک کر کے وہ بھی جا سکتے ہیں۔ تیسری جگہ وہاں احد پہاڑی جہاں غزوہ احد ہوا تھا، وہ مسجد نبوی سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں بھی گاڑیاں جاتی رہتی ہیں۔ وہاں چونکہ غزوہ احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کی قبریں صرف وہاں پر ہیں، تو ان کے لیے وہ بھی سمجھے کہ ایک قبرستان ہے چھوٹا سا، ان کے لیے وہاں دعا کریں گے، اور جو قبرستان میں کی جاتی ہے اس کے بعد آپ واپس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ مدینے میں اور کوئی کسی جگہ کی زیارت مسنون نہیں ہے، البتہ کچھ تاریخی جگہیں ہیں، تاریخی جگہ سمجھ کر کے اگر کوئی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثلا قبلتین نام کی ایک مسجد ہے، وہ جامع اسلامیہ کے قریب، قبلتین کا مطلب 2 قبلے والی مسجد۔ اس مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جب قبلہ تحویل ہوا تو وہاں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس مسجد میں، وہ نماز ہی کی حالت میں ان کا قبلہ ان کو خبر ملی تو قبلہ تبدیل کر دیا۔ مثلا پہلے جو ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ پہلے مسجد اقصیٰ بیت المسجد کی طرف قبلہ تھا ہمارا، تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہی کی حالت میں ان کو خبر ملی کہ اب قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہو گیا ہے، تو نماز ہی کی حالت میں وہ پورا ایک چکر مڑ کر کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے، تو اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ لیکن وہاں صرف مسجد ہے، کوئی اور چیز آپ کو نہیں ملے گی، اس لیے وہاں جانے کا تکلف کرنے سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ اور بھی جیسے مساجد 7 کے نام سے، یعنی غزوہ خندق جہاں ہوئی تھی تو وہاں پر جو ہے اس کے ارد گرد کچھ مسجدیں بنائی گئی ہیں، لیکن وہاں بھی آپ اگر سمجھیں گے کہ غزوہ خندق کے کچھ علامات اور یہ سب نشانیاں کچھ ملے گا نہیں، آپ آرام سے وہاں رہیے مدینہ کے اندر۔ البتہ وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مدینہ میں 40 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ سے جتنا ہو سکے مسجد نبوی میں جا کر کے نماز پڑھیں، اگر کبھی قریب پاس کی کسی اور مسجد میں پڑھنا پڑے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو مدینہ سے پھر واپسی کے بعد یا تو آپ کو مکہ آنا ہوگا اگر حج سے پہلے گئے ہیں، اور اگر حج کے بعد گئے ہیں تو پھر آپ کو آپ کے وطن واپس ہونا ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ جانیں تو آپ کے سفر میں آسانی ہوگی، جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ کچھ لوگ آپ کو جیسے منی اور عرفات میں نماز قصر کرنے کے تعلق سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، کچھ لوگ طواف افاضہ کے بارے میں کہیں گے کہ اگر 12 تاریخ کے بعد کریں گے تو دم
واجب ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہیں گے کہ جب جب زمزم پیو تو اپنے سر پر بھی ڈالو، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ احرام کی چادر آپ بدل سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کی چادر جب پہن لیا، احرام باندھ لیا، تو اب جو ہے اس کو نہ بدل سکتے ہیں نہ اس کو نکال سکتے ہیں۔ آپ کے پاس دوسری چادر ہے احرام کی، اس کو بدل سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں غسل کرنا چاہیں غسل کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ احرام کی حالت میں صابن استعمال کرنے کے بارے میں تھوڑا احتیاط کرنا ہوگا۔ صابن خوشبودار نہ ہو، بہتر تو یہ ہے کہ صابن بھی استعمال نہ کیا جائے احرام کی حالت میں، کیونکہ صابن لگانے سے بال ٹوٹنے کا خدشہ رہتا ہے، اور احرام کی حالت میں بال وغیرہ کاٹنے توڑنے سے منع کیا گیا ہے، اور خوشبو بھی لگانے سے منع کیا گیا۔ پھر بھی اگر سادہ صابن ہے لگانا آپ کو لگتا ہے کہ ضروری ہے تو احتیاط سے لگا سکتے ہیں، احرام کی چادر بدل سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ جانے سے پہلے دعوت کھلاتے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں تو دعوت کرتے ہیں۔ یہ سب تکلفات نہیں کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسروں کے یہاں جا کر کے دعوت کھانا، آج فلاں کے یہاں دعوت ہے، کل فلاں کے یہاں دعوت ہے، کل فلاں کے یہاں دعوت ہے، پھر واپس آئیں گے تو بھی یہی سلسلہ رہتا ہے۔ یہ سب جو ہے ان سب چیزوں سے، یہ ایک عبادت کر کے آپ آئے ہیں، عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو ان سب تکلفات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے نماز پڑھ کر کے آپ جاتے ہیں تو دعوت نہیں کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو دعوت نہیں کرتے ہیں، نہ دعوت کھاتے ہیں، تو اس میں بھی ان تکلفات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تحفے تحائف بھی لوگ خوب زیادہ وہاں سے لے آتے ہیں، ان کو یہ دینا ہے، ان کو یہ دینا ہے۔ وہاں کا تحفہ کھجور اور زمزم ہے، باقی جتنی چیزیں آپ لے آئیں گے وہ پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی وہاں بیمار پڑ جاتا ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ اس کے لیے ایک تو یہ کہ ہندوستانی حج کمیٹی کی طرف سے بھی انتظام رہتا ہے علاج کا۔ آپ کو معلوم پہلے سے رہنا چاہیے کہ ہمارے حج کمیٹی کا آفس مکے میں یا مدینے میں جہاں بھی ہے کہاں ہے، تو آپ وہاں جا کر کے یا کوئی شخص وہاں جا کر کے بتائے گا کہ فلاں نمبر بلڈنگ میں فلاں شخص بیمار ہے، اس کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کو لے جانے کی ضرورت ہے، تو وہ لوگ بھی انتظام کرتے ہیں، اور سعودی حکومت کی طرف سے بھی انتظام رہتا ہے۔ بس یہ کہ آپ کی بات وہاں تک پہنچنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر منی میں بیمار کوئی پڑ جائے، عرفات میں بیمار پڑ جائے، تو ان تمام جگہوں پر علاج کا انتظام رہتا ہے۔ بے تکلف آپ جو ہے اپنے ذمہ داران سے، اپنے معلم سے اور اپنے حج کمیٹی کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ پیسے کی حفاظت کا خیال رکھیں گے، اگر کئی لوگ ہیں تو پیسہ بانٹ کر کے رکھیں، جس بلڈنگ میں آپ ہیں تو ویسے ہی وہاں رکھ کر کے پیسہ نہ چلے آئیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کمرہ بند نہیں رہتا عام طور سے، اور کچھ لوگ ایسے بھی پہنچ جاتے ہیں ادھر ادھر سے جو غلط نیت سے بھی جاتے ہیں، تو پیسے کی حفاظت پر بھی آپ کو توجہ دینا ہوگا۔ ایک چیز ہوتا ہے کہ گمشدگی کے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ ایک چند افراد کا قافلہ ہے، ایک گھر کے لوگ ہیں، 4 آدمی 6 آدمی یا 2 ہی آدمی میاں بیوی ہیں، تو بھیڑ بھاڑ میں گئے اور دونوں جدا ہو گئے۔ اب کون کیسے تلاشیں ایک دوسرے کو، اجنبی جگہ ہے۔ سب سے پہلے جب مکے میں آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، حرم کے اندر، تو وہیں سے آپ دیکھ لیجئے کہ کس گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں، تو اس گیٹ کا نمبر یاد رکھیے، ہر گیٹ کا ایک نمبر ہوتا ہے، تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کس سائڈ سے ہم داخل ہوئے، کس گیٹ سے۔ اس لیے کہ اگر آپ داخل ہوئے، بہت بڑی مسجد ہے وہ، آپ داخل ہوئے اس سائڈ سے اور نکلے جا کر کے اس سائڈ میں، تو کافی فاصلے پر کئی کلومیٹر آپ کو پھر چلنا پڑے گا۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ کس گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں، اور میاں بیوی یا جتنے قافلے کے لوگ ہیں سب وہ نمبر یاد رکھیں کہ اگر طواف کرنے میں، سعی کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ چھوٹ جائے تو بعد میں سب لوگ اسی گیٹ کے پاس آ کر کے اکٹھا ہوں گے، پھر یہاں سے ہم واپس چلیں گے۔ اسی طرح ایک دوسرے کا موبائل نمبر اگر رہے تو اس سے بھی آرام رہے گا۔ اور منی عرفات میں بھی گمشدگی کے واقعات ہوتے ہیں، تو ان سب کا علاج یہی ہے کہ کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں پر نظر رکھیں
اور منا میں خیمہ کہاں ہے آپ کا، کس علاقے میں ہے، کون سا نمبر ہے، معلم کا کون سا نمبر ہے، آپ کو ایک پٹا دیا جائے گا۔ اب تو کوئی الیکٹرانک چیز بھی دی جاتی ہے جس میں آپ کی ساری معلومات درج رہتی ہیں، آپ کسی کو بھی دکھا کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ کی فوراً رہنمائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی عزیز، کوئی ساتھی گم ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اس کے لیے بھی وہاں الگ الگ مراکز بنے ہیں، سینٹر بنے ہیں، تو وہاں جا کر کے اپنا کمپلین لکھائیں گے کہ ہمارا ایک آدمی گم ہو گیا ایسے ایسے، تو کوئی بھی اطلاع ان کے پاس آئے گی تو وہ آپ کو بتلائیں گے۔ کچھ لوگ کپڑے کے اوپر سے احرام کی چادر پہن لیتے ہیں، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ وہ مطاف میں طواف کرنے کی جگہ میں صرف احرام والوں کو داخل ہونے دیا جاتا ہے، اس لیے کہ بڑی تعداد ان کی رہتی ہے اور ان کو ضروری ہے طواف کرنا۔ جو نفلی طواف ہے تو وہ اوپر سے ہی کر سکتے ہیں، تو جب آپ عام نارمل کپڑے میں رہیں گے تو آپ کو وہاں نہیں جانے دیا جائے گا، کیونکہ آپ عمرہ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو اوپر بھیج دیا جائے گا طواف کرنے کے لیے۔ تو کچھ لوگ چالاکی کرتے ہیں کہ وہ کسی کپڑے کے اوپر سے چادر لپیٹ لیتے ہیں، یہ دھوکہ دینا ہے، عبادت کرنے کے لیے دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ منا میں رات گزارنا یہ بھی جو ہے حج کے اعمال میں سے ہے، یعنی 11 کو 12 کو رات گزارنا یہ بھی حج کے اعمال میں سے ہے، تو اس کو یاد رکھیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ طواف افاضہ کرنے آئے، پوری رات جو ہے مکے میں رہ گئے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ طواف افاضہ بھی کرنے آئیں تو رات کے میں اس طرح پہنچیں کہ رات کا اکثر حصہ آپ منا میں گزار لیں۔ البتہ یہ کہ کوئی کہیں پھنس گیا کسی مجبوری میں، کوئی گم ہو گیا یا بیمار ہو گیا، اس کی وجہ سے منا نہیں پہنچ پایا، یا منا گیا لیکن وہاں اس قدر بھیڑ تھی کہ وہاں داخل نہیں ہو سکا، منا کے باہر ہی رات گزارا، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلے مسائل وہاں پوچھنے پڑیں تو اس کا بھی وہاں انتظام رہتا ہے، حرم کے اندر بھی رہتا ہے، حرم کے باہر منا عرفات میں بھی، وہاں جگہ جگہ حرم میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں رہنمائی ہے کہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو اس نمبر پر پوچھیں یا فلاں جگہ جا کر کے پوچھیں۔ اردو زبان میں بھی بتانے والے ہمارے ہندوستانی، بلکہ آپ کے اسی مکے کے، اسی بنارس کے ڈاکٹر اختر جمال صاحب اور بھی کچھ طلبہ بھی وہاں رہتے ہیں، تو ان سے آپ سوال جواب کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ کچھ ایپس بھی اب آ گئے ہیں حج کے ایام میں، آپ اس ایپ کے ذریعے بھی سوال جواب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چشمہ استعمال کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ حج میں جانے سے پہلے آپ اپنے چشمے میں ڈوری لگوا لیں، اس لیے کہ بھیڑ بھاڑ میں چشمہ گرنے کا ڈر رہتا ہے، گرے گا تو پھر ٹوٹنے سے بچ نہیں سکتا۔ تو بہتر یہی کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور ایکسٹرا چشمہ ہے تو اس کو ساتھ رکھ لیں اور چشمے میں ڈوری لگوا لیں تو محفوظ رہے گا۔ اگر آپ کوئی دوا کھاتے ہیں تو یہیں سے پوری دوائیں لے کر کے جائیں، پھر بھی وہاں اگر آپ کو دوا کی ضرورت ہوگی تو مل جائے گی، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ پابندی سے چھتری کا استعمال کریں گے، بڑا سخت موسم رہے گا، مئی جون کا مہینہ رہے گا، تو مکے میں ہوں مدینے میں ہوں چھتری کا استعمال ضرور کریں، اور اگر احرام کی حالت میں نہیں ہے تو گمچھا وغیرہ، چادر وغیرہ سر پر ضرور رکھیں، اس لیے کہ اگر گرمی لگ گئی آپ کو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چھتری کا استعمال کریں، گمچھے کا، رومال کا استعمال کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، یہ سب چیزیں کریں گے تو آپ بیمار ہونے سے بچے رہیں گے۔ یہ سب احتیاطی تدابیر یہ عازم حج کو اس پر توجہ دینا چاہیے، اور بھی جو مسئلے مسائل ہوں اہل علم سے معلوم کر کے اور صحیح طریقے سے سارے اعمال انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ کا حج آسان ہو، آپ کا حج کا سفر آسان ہو، اور آپ کا حج مبرور ہو، سنت کے مطابق آپ سارے اعمال انجام دیں، اور حج کے بعد واپس آئیں تو اس عبادت کے اثرات آپ کی عملی زندگی پر نمایاں ہوں، ہر طرح کی بدعات، خرافات اور غیر ضروری تکلفات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔